خدا میں یسوع مسیح کے زندہ، بابرکت، جلالی اور فتح مند نام میں تمام کلام مقدس کے سننے والوں اور ان کے گھرانوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم یہودا اسکریوتی کے متعلق سنیں گے جو خدا میں یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے تھا۔ یہودا اسکریوتی کی شناخت یسوع مسیح کو پکڑوائے جانے والے سے بھی ہوتی ہے۔ یہودا کا آغاز بہت اچھا تھا۔ اس آغاز میں شرافت کے تمام عناصر موجود تھے۔ ایک وقت تھا کہ یہودا ایک قابل فخر نام ہوتا تھا۔ اس نام کا مطلب ہے جس کی تعریف کی گئی۔ یہودا مکابی نے قوم پر ظلم و ستم کرنے والے اہل مقدونیہ کے خلاف بغاوت میں پیشوائی کی تھی۔ اس کو بڑا قومی ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ یسوع کے ایک بھائی کا نام یہودا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسی نے یہودا کا خط لکھا تھا۔ ان 12 میں سے ایک اور شخص کا نام بھی یہودا تھا، لیکن اس کو غدار سے الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہودا اسکریوتی دراصل کریتی یعنی کریت کا ایک آدمی کا بگاڑ ہے۔ کریت حبرون کے جنوب میں چند میل دور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ اس طرح وہ واحد شاگرد ہے جو گلیلی نہیں تھا۔ یہودا کا باشندہ ہونے کے باعث شاید وہ دوسروں کے زیادہ قریب نہ ہو سکا اور اسی طرح بے وفائی کا جذبہ اس پر آسانی سے غالب آ گیا۔ شاید اس وجہ سے وہ فقیہوں اور فریسیوں کے بھی زیادہ قریب تھا۔ اس کے باپ کا نام شمعون تھا۔ جب یسوع نے یہودا کو چنا تو وہ غدار نہیں تھا۔ یسوع نے اس کو چن لیا تھا۔ اس حقیقت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں وہی امکانی صلاحیت تھی جو دوسرے شاگردوں میں تھی۔ یاد رکھیں کہ ان 12 کو چننے سے پہلے یسوع نے ساری رات دعا میں گزاری تھی۔ اس نے ایک بڑے گروہ میں سے ان کو بڑی احتیاط سے چنا تھا۔ بظاہر یہودا ہر لحاظ سے موزوں امیدوار تھا، ہونہار آدمی جس کے سامنے بلند آئیڈیل تھے۔ یسوع نے یہودا کو غدار نہیں بلکہ شاگرد اور رسول بننے کے لیے چنا تھا۔ یہودا نے خود چن لیا کہ غدار بنے۔ دوسرے رسولوں کی طرح یہودا نے بھی یسوع کے پیچھے چلنے کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ 3 سال تک وہ خداوند کا قریبی ساتھی رہا۔ وہ خدا کے بیٹے کے ساتھ چلتا اور باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ستاروں کی چھاؤں میں بیٹھتا، روٹی توڑتا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ یہودا نے پہاڑی واز سنا۔ اس نے طے تک پہنچنے والی تمثیلیں بھی سنی۔ اس نے اندھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان پاتے اور مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا۔ وہ اس ہستی کی حضوری میں رہا جس نے طوفان کو تھما دیا، بدروحوں کو نکالا، کاروبار اور تجارت کرنے والوں کو ہیکل سے باہر ہانک دیا اور چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر ان کو برکت دی۔ یہودا منادی کرنے اور بشارت دینے بھی گیا۔ وہ بدروحوں کو بھی نکالا کرتا تھا۔ اسے بھی یہ عرفہ و اعلیٰ اعزاز اسی طرح حاصل تھے جیسے دوسرے شاگردوں کو۔ یہودا کو خزانچی چنا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کو بھی اس پر بہت اعتماد تھا۔ گومتی رسول کو روپیہ پیسہ کے معاملات میں بہت تجربہ تھا کیونکہ وہ محصول لینے والا تھا، مگر یہودا نے بھی مالی معاملات میں کچھ مہارت دکھائی ہوگی۔ شاگرد اس کی عزت کرتے تھے کہ وہ قابل اعتماد اور ذمہ دار شخص ہے۔ سب اس پر متفق تھے کہ ہماری تھیلی اسی کے پاس رہا کرے۔ ان کو جو نذرانے ملتے تھے اسی تھیلی میں ڈالے جاتے تھے اور اسی تھیلی میں سے سارے اخراجات ادا کیے جاتے تھے۔ کبھی کسی کو شک نہ ہوا کہ اس نے کبھی بددیانتی کی ہو۔ وہ بہت محتاط، لائق کاروباری اور دیانتدار آدمی تھا، کم سے کم شروع میں تو تھا۔ خیال کریں کہ یہودا کیا بن سکتا تھا۔ دوسرے وفادار 11 شاگردوں کی طرح وہ بھی اثار و قربانی سے خدمت کر سکتا تھا، قابل ذکر شہادت پا سکتا تھا اور آسمان میں اپنا اجر کا امیدوار ہو سکتا تھا۔ شہروں، گرجوں اور بچوں کے نام دوسرے شاگردوں کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں۔ ان کے نام کتاب حیات میں درج ہیں اور نئے یروشلم کی بنیادوں پر لکھے جائیں گے۔ یہودا کو ایک عظیم رسول کے طور پر یاد کیا جا سکتا تھا، لیکن اب اسے غدار کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔
یہودا کی کہانی اکثر دہرائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص خدا کے لوگوں میں شمار ہوتا ہو، کسی چرچ بورڈ کا ممبر اور کمیٹی کا سرگرم رکن ہو، عشاء ربانی لیتا ہو، لیکن باہر جا کر حرص اور لالچ کے کام اور کاروبار میں دغا اور فریب کرتا ہو۔ وہ گرجے سے سیدھا جہنم میں جا رہا ہے، وہ ابدی نجات سے محروم ہے۔ مسیح اور اس کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کے باوجود ممکن ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ابلیس بستا ہو۔ یہودا کی حقیر اور قابل نفرت حرکت کو خوبصورت رنگ دینے کی کئی کوششیں کی گئی ہیں۔ وہ صدر عدالت میں واپس گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ واحد شخص ہے جس نے اس سخت ادارے کے سامنے یسوع کے بے گناہ ہونے کی وکالت کی۔ یہودا کے المیہ کی توضیحات کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول وہ جو یہودا پر الزام ٹھہرانے میں نرم ہیں، دوسرے جو اسے بالکل معذور رکھتے ہیں، تیسرے وہ جو ساری ذمہ داری یہودا پر ڈالتے ہیں۔ جو لوگ یہودا کو زیادہ قصوروار نہیں سمجھتے، وہ اس کو ایک ایسا محب وطن پیش کرتے ہیں جس کو غلط راہ پر لگا دیا گیا۔ یسوع کو پکڑوانے میں اس کا مقصد نیک تھا۔ ان کو یقین ہے کہ یہودا کو امید تھی کہ اگر خداوند کو مشکل میں ڈال دیا جائے تو وہ جنگ ازما مسیح موعود بننے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ تنگ آ کر اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دے گا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی فوق البشر قدرت کو استعمال کر کے اسرائیل کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ اس نظریہ کے مطابق یہودا کو خواب میں بھی خیال نہیں آیا تھا کہ یسوع کو صلیب دے دیا جائے گا، بلکہ وہ اپنی قدرت کا عمدہ مظاہرہ کر کے سارے حالات پر قابو پا لے گا۔ لیکن یسوع نے اس کو شیطان اور ہلاکت کا فرزند کہا ہے۔ جو لوگ یہودا کو بالکل ہی بری الزام قرار دیتے ہیں، وہ اصل میں خدا پر الزام رکھتے ہیں۔ ان کے نظریہ کے مطابق یہودا تو قربانی کا بکرا تھا جو خدا کی طرف سے دیا گیا کردار کر رہا تھا۔ اس کو غدار ہونے کے لیے چنا گیا تھا، جس طرح کسی ایکٹر یا ویلن کو کردار دیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ نامراد کام کرنا اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس لیے اس کو معذور رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسا کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ دلائل اس حقیقت کی وضاحت نہیں کر سکتے کہ یہودا نے خود پر لعنت کیوں کی اور کراتے ہوئے کیوں کہا کہ میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ وہ جانتا تھا کہ قصور میرا اپنا ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بالاخانے میں یہودا کے جانشین کے چناؤ سے پہلے پطرس نے دعا مانگی کہ اس شخص کو ظاہر کر جو رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا، یعنی یہ جگہ اس کی اپنی چنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے قصور کا خود ذمہ دار تھا۔ یہودا کی کہانی اس بات کا نمونہ ہے کہ کس طرح خدا کی اور انسان کی ذمہ داری ایک ہی واقعہ میں یکجا ہو جاتی ہے۔ یسوع نے کہا کہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ یسوع کا مطلب تھا کہ میرا دھوکے سے پکڑوایا جانا خدا کے اس منصوبے کا حصہ ہے جو اس نے بنی نوع انسان کے فدیہ کے لیے تیار کیا تھا۔ اس نے یہ بھی سکھایا کہ جو کردار یہودا ادا کرنے کو تھا اتنا نفرت انگیز ہے کہ اچھا ہوتا کہ یہودا پیدا ہی نہ ہوتا۔ تاہم اگرچہ دھوکے سے پکڑوایا جانا خدا کے منصوبہ کا حصہ تھا، یہودا اپنے اس فیصلے کا ذمہ دار خود ہے کہ وہ دھوکہ دینے والا بن گیا۔ کسی کو تو یسوع کو مذہبی لیڈروں کے ہاتھ فروخت کرنا تھا، لیکن یہودا تھا جس نے وہ شخص بننے کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنی قسمت کا خود فیصلہ کیا۔ اگر یہودا اپنے اس ہولناک جرم کا ذمہ دار ہے تو وہ اتنی بری طرح کیوں گر گیا؟ کون سے عناصر نے اس کے زوال میں حصہ ادا کیا؟ ایسے لوگ ایک ہی رات میں تیار نہیں ہو جاتے۔ یہودا کا یہ بڑا شرارت امیز کام اچانک ہی سرزد نہیں ہوا، بلکہ یہ خباثت کی پستیوں میں تدریجی اقدام کا آخری مرحلہ تھا۔ جب اس نے یسوع کی پیروی کرنے کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا
تو اسے خیال تک نہیں تھا کہ وہ اسے دھوکے سے پکڑوا دے گا، مگر کوئی وقت آیا کہ وہ پھسلنے اور گرنے لگا۔ یسوع کو احساس تھا کہ کیا ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے کئی دفعہ خبردار کیا۔ یہودا کو دنیاوی بادشاہی کی تلاش تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یسوع یہودی قوم کو رومیوں سے آزاد کرائے گا اور زمین پر مسیح موعود کی بادشاہی قائم کرے گا۔ یہودا کو امید تھی کہ اس نئی حکومت کی شان و شوکت میں وہ بھی حصہ دار ہوگا، لیکن پھر یہودا ایسی باتیں سننے لگا جو یسوع کے مقصد کے بارے میں اس کے تصورات سے میل نہیں کھاتی تھیں۔ مثلاً مارنے والے کی طرف دوسرا گال پھیر دینے کی تلقین، کل کے بارے میں فکر نہ کرنے کی نصیحت، زمین پر خزانہ جمع نہ کرنے کی تاکید اور اپنے دشمنوں سے محبت رکھنے کی نصیحت۔ 5000 کو کھانا کھلانے کے بعد یسوع نے کچھ ایسی باتیں کہیں جنہیں سن کر کئی پیروکار پیچھے ہٹ گئے، مگر پطرس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ اس موقع پر یسوع نے یہودا کو خبردار کیا، کیا میں نے تم کو 12 میں سے نہیں چنا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے؟ مقدس یوحنا نے بعد کے واقعات کی روشنی میں اپنے بیان میں درج کیا کہ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ یسوع یہ کس طرح جانتا تھا؟ غالباً اپنے عالم کل ہونے کے باعث وہ دیکھتا تھا کہ اس کی تعلیمات سے یہودا بے چین ہو جاتا تھا۔ دعا مانگنے میں اس کی دلچسپی کم ہو رہی تھی، اس کی خفگی اور حرص میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یسوع اپنی آنے والی موت کا بار بار ذکر کرتا تھا، تو یہودا پر واضح ہو گیا کہ یسوع کی بادشاہی سیاسی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ شاندار تخت پر بیٹھنے کی بجائے یسوع ذلت کی موت مرے گا۔ دشمن یسوع کے خلاف منصوبے بنانے لگے تو یہودا کو نظر آنے لگا کہ میری ساری امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ دوسرا عنصر جس نے یہودا کے زوال میں حصہ ادا کیا وہ لالچ تھا۔ جب مریم نے بیش قیمت عطر یسوع کو لگایا تو یہودا نے اسے ضیاء قرار دیتے ہوئے نکتہ چینی کی تھی کہ یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا، اور مقدس یوحنا پھر بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ فوراً یسوع نے مریم کا دفاع کیا کہ نکتہ چینی مت کرو، بلکہ اسے یہ عطر میرے دفن کے لیے رکھنے دے۔ دلوں کے حال جاننے والا یہ جانتا تھا کہ یہودا کی نیت خراب اور مریم کی نیت نیک ہے۔ 10واں حکم کہ تو لالچ نہ کرنا بالکل معمولی سا حکم لگتا ہے، لیکن دراصل بے حد اہم ہے، کیونکہ لالچ سے بے شمار اور گناہ جنم لیتے ہیں۔ پڑوسی کی نیک نامی کا لالچ جھوٹ بولنے اور اسے بدنام کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ پڑوسی کی چیزوں کا لالچ چوری کرنے پر اکساتا ہے۔ پڑوسی کی بیوی کا لالچ زنا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ کسی چیز کا شدید لالچ قتل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہودا کا لالچ یسوع کو صلیب دلانے کا باعث بنا۔ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے۔ یہودا نے کتنی ہی دفعہ یسوع کو زر کی دوستی سے خبردار کرتے سنا ہوگا، تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یسوع نے اپنی ایک تمثیل یوں بیان کی، خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو۔ یہودا کو سخت ملامت کرتے، جو شخص اپنے وقت، اپنی صلاحیتوں، اپنی نعمتوں، اپنے مواقع یا اپنی دولت کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ خدا کو ٹھگتا ہے، خدا کی چوری کرتا ہے۔ یہودا رفتہ رفتہ یسوع کے ارادوں سے مایوس ہوتا گیا، اس کی ہوس سے اس کا لالچ بڑھتا گیا اور یوں دھوکے سے پکڑوانے کا مرحلہ تیار ہوتا گیا۔ اس کے دل میں اپنے خداوند کے بارے میں خاموش رنجش چھپی ہوئی تھی۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ یسوع کی تباہی آ رہی ہے۔ اس نے اس تباہی سے کچھ نہ کچھ بچا لینے کی راہ تلاش کی۔
اگر میں یسوع کو دھوکے سے ارباب اقتدار کے حوالہ کر دوں تو میری جان بھی بچ جائے گی اور کچھ رقم بھی ہاتھ آ جائے گی۔ یہودا اس آزمائش سے مار کھا گیا۔ اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالہ کرے۔ وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا۔ اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ کے ان کے حوالہ کر دے۔ یہ حرکت اتنی نفرت انگیز تھی کہ مقدس لوکا اسے بیان کرنے سے پہلے تمہید بیان کرتے ہیں۔ اور شیطان یہودا میں سمایا۔ اپنی دہشت کے اظہار کے لیے مقدس یوحنا اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہودا نے شیطان کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ بالا خانے میں عید فصح کی رسومات کے دوران یسوع نے یہودا کو کم سے کم 3 بار خبردار کیا۔ یہودا کو بالا خانہ میں حاضر رہنا ضروری تھا کہ اسے معلوم ہو کہ رات کے دوران یسوع کہاں ہوگا۔ یسوع نہیں چاہتا تھا کہ یہودا ایک آخری اپیل کے بغیر اپنے ہولناک منصوبے پر عمل کرے۔ وہ شروع ہی میں اس غدار کو بے نقاب کر کے اسے اپنے گروہ سے باہر نکال سکتا تھا، لیکن اس نے اس کے ساتھ محبت بھری رواداری کا سلوک کیا اور کھانا کھانے کے دوران سارا وقت اسے توبہ کرنے کا موقع دیتا رہا۔ یسوع کا پہلا انتباہ شاگردوں کے پاؤں دھونے کے دوران ہوا۔ یسوع نے یہودا کے پاؤں سے نظریں اٹھا کر اس کے سخت چہرے کو دیکھا تو دراصل وہ اس چہرے پر توبہ کے آثار ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن جب اس کو کوئی نشان نظر نہ آیا تو یسوع نے خبردار کیا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب پاک نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ وہاں بیٹھا یہودا یقیناً بے قرار ہوگا، مگر اس نے اپنے دل کو اور بھی سخت کر لیا۔ یسوع کا دوسرا انتباہ عید فصح کا کھانا کھانے کے دوران ہوا۔ چاروں اناجیل میں وہ اعلان درج ہے جو گویا ایک بم کا دھماکہ تھا کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ پہلے تو ان کو زبردست دھچکا لگا اور وہ خاموش رہ گئے، پھر پوچھنے لگے، خداوند کیا میں ہوں؟ کسی نے یہودا کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ کیا وہ ہے۔ دوسروں کے نزدیک یہودا شک و شبہ سے بالا تر تھا۔ یسوع امید کر رہا تھا کہ دوسروں کے خوف آمیز رد عمل سے یہودا کو اپنے اس ظلم کی سنگینی کا احساس ہو جائے گا، لیکن یہودا نے بڑی ریاکاری سے پوچھا، کیا میں ہوں؟ یسوع نے جواب دیا، تو نے خود کہہ دیا۔ مراد یہ تھی کہ تو ہی ہے، لیکن چونکہ یہودا یسوع کے بہت قریب تھا، اس لیے شاید دوسروں نے نہیں سنا۔ مقدس پطرس نے مقدس یوحنا کو اشارہ کیا کہ خداوند سے پوچھے کہ کون غدار ہے۔ اس کے نتیجے میں تیسرا انتباہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مقدس یوحنا یسوع کی ایک طرف اور یہودا دوسری طرف بیٹھا تھا۔ یسوع نے یوحنا کو جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا۔ اور چونکہ شاید مقدس یوحنا نے سوال کان میں بات کرنے کے انداز میں پوچھا، اس لیے دوسروں کو نوالا دینے کی اہمیت کا پتہ نہیں چلا ہوگا۔ سوچا ہوگا کہ رواج ہے کہ پہلا نوالا مہمان خصوصی کو دیا جاتا ہے۔ مہمان خصوصی کا نوالا لینے سے یہودا کا دل پگھل جانا چاہیے تھا، لیکن اس آخری اپیل کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اب یہودا کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مقدس یوحنا کو معلوم ہو گیا ہے۔ یہودا کو اس طرح بے نقاب ہونے پر خوف بھی تھا اور غصہ بھی، اور اسی مزاج کے ساتھ اس نے ابلیس کی اکساہٹ کا جواب دیا اور وہ اٹھ کر فوراً باہر جانے لگا۔ یہ دیکھ کر یہودا نے جو معاہدہ کیا ہے اسے پورا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یسوع نے کہا، جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ دوسرے شاگردوں نے سمجھا کہ وہ خزانچی کی کوئی ذمہ داری پوری کرنے جا رہا ہے۔ یہودا باہر نکل گیا
دروازہ بند ہو گیا۔ رات کا وقت تھا۔ نہ صرف یہ کہ باہر رات تھی بلکہ یہودا کے دل میں ایک گہری اور لا علاج رات تھی۔ یہودا کو دعا کی اس خفیہ جگہ کا علم تھا جہاں بعد میں اس گروہ کو جانا تھا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کتنی ہی دفعہ وہاں گیا ہوگا۔ وہ مذہبی لیڈروں کو بتانے چلا گیا۔ بعد میں گتسمنی باغ میں جانکنی کی دعا کے بعد یسوع نے سوتے ہوئے شاگردوں کو جگایا، اٹھو، چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بھروسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور وہ فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی، سلام، اور اس کے بھروسے لیے۔ یہ معمول کی رسم تھی کہ جب شاگرد ربی سے ملتا تو استاد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا بھروسہ لیتا تھا۔ یہ اتفاق کا نشان تھا۔ اصل زبان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودا کا بھروسہ زوردار تھا۔ بھروسہ لے کر پکڑوانا ایسے ہی ہے جیسے چائے یا کافی کے دوستانہ پیالے کو کسی دوست کے زہر دینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس موقع پر وہ لوگ جو یسوع کو گرفتار کرنے کو تھے پیچھے کو زمین پر گر گئے۔ کیا الہی رعب اور اختیار کا یہ اظہار یہودا کے لیے آخری اپیل نہ تھی؟ پطرس کی طرح یہودا کو بھی معافی مل سکتی تھی۔ وہ بھی یسوع کے پاس جا کر معافی مانگ سکتا تھا۔ پطرس نے توبہ کی لیکن یہودا نے توبہ نہ کی۔ یہودا پچھتایا لیکن اس کے غم سے توبہ پیدا نہ ہوئی۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یسوع کی گرفتاری کے بعد ساری رات تاریکی کے سایوں میں چھپتا پھرا۔ صبح کو جب اس نے سنا کہ یسوع کو موت کی سزا ہو گئی ہے، اسے بہت افسوس ہوا۔ بھاگا بھاگا صدر عدالت کے ممبران کے پاس پہنچا اور کراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا، مگر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہمیں کیا، تو جان۔ اس پر یہودا وہ 30 سکے ہیکل میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے لی۔ سردار کاہن خون کی اس قیمت کو ہیکل کے خزانہ میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اس رقم سے کمہار کا کھیت خریدا جہاں پردیسیوں کو دفن کرنے لگے۔ یہودا کوئی عادی اور سخت دل جرائم پیشہ شخص نہیں تھا۔ اس پر یسوع کی محبت اور تعلیم کا اثر تھا۔ وہ قصوروار محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، مگر یہ احساس پوری توبہ نہ تھا۔ بعض لوگ اپنی غلطیوں پر اس لیے افسوس کرتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں، بعض اس لیے کہ اپنی عیش و عشرت سے ان کا جی بھر جاتا ہے، یا ان کو گناہ سے پیدا ہونے والے نتائج سے مایوسی ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتے۔ لیکن یہ لوگ توبہ نہیں کرتے۔ یہودا کو یاد آیا کہ قریب ہی ایک کھڑی چٹان ہے جس پر ایک درخت کھڑا ہے۔ اس نے اس درخت کی ایک بڑی شاخ پر رسا لٹکایا، اسے مضبوطی سے باندھا، دوسرے سرے سے گردن کے گرد گرا دی اور چھلانگ لگا دی۔ یہودا کی موت کا ایک اور بیان پطرس نے بالا خانہ میں دیا۔ اس کے مطابق وہ سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی۔ پطرس نے بالا خانے میں اپنا بیان ان الفاظ پر ختم کیا کہ یہودا اپنی جگہ گیا۔ ہو سکتا ہے وہ یونان یا مصر یا برصغیر و پاک و ہند یا ایشیا کوچک میں خوشخبری پہنچاتا جیسا کہ دوسرے شاگردوں نے کیا، مگر اس کے برعکس اس نے اپنی خدمت کو ترک کیا اور ابدی نا امیدی میں غرق ہو گیا۔ یسوع نے بلا واسطہ اس کی نجات سے محرومی کا بیان کر دیا تھا۔ ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا۔ کیسا المیہ ہے کہ اس کے برگشتہ ہونے سے ان 12 کا نام بدل دیا گیا۔ مقدس لوکا بیان کرتے ہیں کہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد وہ 11 باہم اکٹھے ہوئے۔ یہودا کے المیہ سے ایک سبق یہ حاصل ہوتا ہے
کہ انسان کا زوال طویل عرصے تک دوسروں کی نظروں سے اوجھل رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دلوں کے اندر شروع ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے اس دن تک کہ ساری برائی پھوٹ کر باہر نہیں نکل آتی۔ گناہ پہلے علیحدگی میں چھپا رہتا ہے، بعد میں کھلم کھلا ظاہر ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہمارے پاس مسیح کی باتیں ہیں، ہم اپنے فرض کو جانتے ہیں۔ کیا ہم مسیح کو موقع دیتے ہیں کہ ہم کو بدل ڈالے، یا ہم صرف خداوند خداوند کہتے رہتے ہیں مگر وہ کام نہیں کرتے جو وہ کہتا ہے؟ ہمارے رد عمل سے فیصلہ ہوگا کہ ہم کو یہودا اسکریوتی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے یا نہیں۔ جب یہودا نے اپنی زندگی ختم کر لی تو پیچھے 11 آدمی رہ گئے۔ اگرچہ بعد میں متیا کو اس کی جگہ چن لیا گیا، مگر ایک لحاظ سے بحیثیت ایماندار ہم اپنے آپ کو 12واں شاگرد سمجھ سکتے ہیں اور ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ خوشخبری کو یروشلم سے باہر سامریا اور دنیا کی آخری حدوں تک لے جانا ہے۔ ہمارا خداوند کہتا ہے، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔